بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از مغیث اکرم. جناب، آج میں آپ کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کروں گا. یہ ہماری سوسائٹی کے لیے، ہماری سوسائٹی کی زندگی کے لیے، حیات کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہر ایک کے لیے یہ سمجھنا نہایت فرض ہے، واجب ہے، جو بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، یہ ہر شخص کو سمجھنا چاہیے. آج میں آپ کے ساتھ زکوٰۃ کے بارے میں ڈسکشن کروں گا کہ اسلام کا جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور زکوٰۃ دینے کا ہمیں کیوں حکم دیا گیا قرآن مجید میں. بارہا اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا، نماز قائم کرنے کا، بالکل اس کے ساتھ ہمیں زکوٰۃ کا حکم بھی دیا گیا ہے. پہلی بات ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی کب صاحب نصاب ہوتا ہے. جناب، اسلام کہتا ہے کہ اگر اس کے پاس 7.5 تولے سونا، 7.5 تولے اس کے پاس اگر سونا ہو تو وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، یعنی اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اور اپنے کل مال سے وہ 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. 2.5% اس کا حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو تو وہ شخص بھی 2.5% تک زکوٰۃ ادا کرے گا، صاحب نصاب ہوگا. زکوٰۃ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ امیروں سے مال لے کر غریبوں پر خرچ کیا جائے. اسلام کا یہی معیار ہے، یہی اس کا نصاب ہے، یہی اس کا سسٹم ہے، اور اسی کے ذریعے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ترقی کی طرف بڑھ سکتی ہے. اب ہم کچھ ایسی چیزیں دیکھیں گے کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، کون سا مال ہے جس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور وہ کون سا مال ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے. بہت سادہ سا کلیہ ہے، آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں. ہر ضرورت کی چیز اس پر جناب زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا آدمی. ہر ضرورت کی چیز پر انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا. فار ایگزامپل، اگر اس کے پاس اچھا گھر ہے، چاہے اس کی مالیت جو ہے وہ کروڑوں روپے کی ہو، اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اس کے پاس چاہے 20 سے 25 گاڑیاں ہیں، لینڈ کروزر ہے، فراری ہے، جناب فلاں ہے، لیکن وہ اس پر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، بشرط یہ کہ وہ ساری گاڑیاں اس کے استعمال میں ہوں. زندگی کی ہر ضرورت، زندگی کی ہر چیز جسے وہ اب استعمال کر رہا ہے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. گھر، گاڑیاں، فرنیچر، جوتے، چادریں، جو فلاں ہر ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس شخص کی، ٹیکنالوجی کی آج کل بے شمار چیزیں ہیں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص کے پاس 7 تولے سونا ہے، 7 تولے، اور اس کے پاس جناب چاندی بہت تھوڑی سی ہے، اتنی ہے کہ اگر وہ اس کو ساری کو جمع کرے تو اس کے پاس تقریباً ایک آدھا تولہ جو ہے وہ چاندی کا بنے گا، تو وہ آدمی بھی صاحب نصاب ہوگا، کیونکہ اس کے پاس 7 تولے سونا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میرے پاس تو 7 تولے ہے تو آدھا تولہ نہیں ہے، تو وہ چاندی ہے، تو چاندی کو میں سونے میں کس طرح ایڈ کر سکتا ہوں. وہ اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرے گا. اس کے بعد جناب اب زمین کے کچھ معاملات دیکھ لیتے ہیں. زمین کے بارے میں مثال کے طور پر اگر ایک شخص جو ہے اس نے ایک پلاٹ خریدا ہے، اپنے لیے ایک پلاٹ خریدا ہے جس کی مالیت 20 لاکھ روپے ہے، 20 لاکھ روپے کا اس نے پلاٹ خریدا ہے. اس شخص کی اگر نیت یہ ہے کہ اس نے 5 سال کے بعد، ٹھیک 5 سال کے بعد اس نے اگر ادھر اپنا گھر بنانا ہے، ضرورت کے لیے اپنے رہنے کے لیے گھر بنانا ہے، تو اس کے اوپر اس مال پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ یاد رکھ لیں، اگر اس نے ضرورت کے لیے خریدا ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور اگر اس شخص نے یہی پلاٹ جو ہے وہ اپنے کاروبار کے لیے خریدا ہے، کاروبار کے لیے اگر خریدا ہے، اس کی مالیت اگر 50 لاکھ ہے یا جتنی بھی ہو، سپوز کر لیتے ہیں،
اور وہ ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، کیونکہ اس نے وہ کاروبار کے لیے خریدا ہے۔ وہ 50 لاکھ کے حساب سے، اس نصاب کے حساب سے، یا جتنا باقی مال ہے اس میں ایڈ کرے گا، اس کے بعد اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر ایک شخص نے پلاٹ خریدا اپنے گھر بنانے کے لیے اور اس نے کوئی زکوٰۃ نہیں دی، لیکن 2-3 سال بعد اس کا پروگرام بدل گیا، اس نے اس کو کاروبار کی نیت سے آگے اس کو بیچ دیا، بیچنے کے بعد جو اس کے پاس پیسے آئیں گے پھر اس میں سے بھی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں، پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، ان کے پاس کروڑوں روپے کی، اربوں روپے مالیت کی ان کے پاس یہ زمینیں ہیں، اور وہ کوئی زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرتا، تو سسٹم کس طرح چلے گا؟ جہاں تک ٹیکس کی بات ہے، وہ تو غریب کی جو صابن کی ٹکیا لیتا ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے۔ یہ تو نظام ہی جو اس وقت جو ہے نظام ہے ہماری حکومت کا، یہ تو اسلام کے 1% بھی اس کے مطابق نہیں ہے، تو اس طرح تو نظام چل ہی نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد اگر کسی شخص نے کوئی فار ایگزامپل آپ کوئی نارتھرن ایریاز میں گیا یا مری گیا، گلیات گیا، تو اس نے اپنی بیٹی کے لیے 2 گرم چادریں خرید لی ہیں جناب، 2 گرم چادریں، ٹھیک ہے جناب۔ ان کی مالیت آپ لگا لیں جناب کوئی 20,000 روپے، 20,000۔ اب اس نے اس نیت سے خریدی ہیں کہ میں 5 سال کے بعد اپنی بیٹی کی جب شادی کروں گا، 5 سال کے بعد اپنی بیٹی کی جب شادی کروں گا تو اس کو یہ میں تحفتاً دوں گا۔ اب جو اس کا وہ صاحب نصاب ہے، اس کا جتنا بھی مال ہے، کیونکہ یہ 5 سال تک یہ 2 چادریں یا فلاں اور بھی اس کے ساتھ چیزیں ایڈ کر لیں جو اس نے خریدی ہیں اپنی بیٹی کے لیے، تو وہ ان پیسوں کو اپنے نصاب میں ایڈ کرے گا کہ نہیں، کیونکہ 5 سال تک تو یہ چیزیں بالکل بھی استعمال میں نہیں آئیں گی۔ تو تقوی کا معیار یہ ہے، یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر وہ اس کی زکوٰۃ نہیں بھی دیتا تو کوئی اتنی بات نہیں ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑ جائے۔ تو اگر وہ لیکن اس شخص کے تقوی کا معیار یہ ہے کہ اگر وہ ان کو بھی نصاب میں ایڈ کرتا ہے تو وہ بہترین چیز ہے، وہ تقوی کا معیار ہے۔ یہ تو محض چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزوں پر میں نے بات کی ہے۔ اگر وہ جہیز کا فار ایگزامپل سامان اکٹھا کر رہا ہے، تو اس کے لیے اگر اس نے لاکھوں روپے کی پراپرٹی خرید کے رکھ لی ہے یا لاکھوں روپے کا سامان خرید کے رکھ لیا ہے، اور اس نے اس نیت سے کہ میں 5 سال بعد اپنی بیٹی کی شادی کروں گا تو اس کو میں دوں گا، تو اس کے اوپر وہ شخص زکوٰۃ ادا کرے گا، اس کے اوپر وہ شخص زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس کے بعد جناب یہ تو ساری باتیں تھیں، زمینوں کے مسئلے بھی حل ہو گئے، پیسوں کے مسئلے بھی، یا ان کے برابر اگر پیسے ہوں تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ تو ساری زکوٰۃ کے نصاب تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے، ضرور سنیے گا، غور سے سنیے گا کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو زیادہ دیا ہوا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جو اپنے سے کمتر ہیں، جو مال میں کمتر ہیں، مال میں کمتر ہیں، صرف ان کو اللہ تعالیٰ نے مال نہیں عطا کیا، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان کو بھی اپنے حصے میں سے دو، کہ وہ آپ کے بھائی ہیں۔ اس لیے کہ اس سوسائٹی کے نظام کو، ملک کے نظام کو، دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اس سے بہترین نظام کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ میں آپ کو 1-1.5 منٹ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایک امیر آدمی ہے جناب، امیر آدمی ہے، کروڑوں روپے کی اس کے پاس، اربوں روپے کی اس کے پاس پراپرٹی ہے، اگر وہ نہیں دیتا زکوٰۃ تو کیا ہوگا؟ یہ ایک سائیکل ہے، آپ اس کو ایک سائیکل کی طرح، ویشیس سائیکل کی طرح آپ اس کو چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، سوسائٹی کے اس نظام کو۔ جناب وہ نہیں دیتا زکوٰۃ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ کسی غریب آدمی کو زکوٰۃ نہیں دے گا، اس سے کیا ہوگا کہ وہ شخص جس کو زکوٰۃ نہیں دی گئی اور وہ ڈیزرونگ تھا، وہ جناب جہالت میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ پیسے نہیں ہیں تو پیسے کے بغیر وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتا۔ جب وہ تعلیم پر خرچ نہیں کرے گا تو وہ جاہل ہوگا، وہ جہالت میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد سیکنڈ آپشن بچتا ہے، جب اس نے پڑھائی نہیں کی تو وہ جہالت میں چلا گیا، اب وہ کوئی نوکری نہیں کر سکتا، جاب نہیں کر سکتا، آفیسر نہیں بن سکتا، تو اب اس کے پاس سیکنڈ آپشن ہے کہ وہ کیا کرے، وہ جناب مزدوری کرے۔ لیکن اس کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے
کہ وہ اپنی خوراک کا انتظام اور بندوبست کر سکے۔ جب وہ اپنی خوراک کا بندوبست نہیں کر سکے گا تو وہ قوی نہیں ہوگا، قوی طاقت اس سے چلی جائے گی۔ جب اس سے طاقت چلی جائے گی تو وہ کوئی مزدوری والا کام بھی نہیں کر سکتا، ظاہر ہے اتنا مشکل کام وہ کس طرح کرے گا؟ جب اس کے جسم میں توانائی طاقت نہیں ہوگی تو وہ کام نہیں کر سکتا۔ تیسری آپشن اس کے پاس بچتی ہے کرائم کی۔ اب وہ چاہے گا جناب نہ تو میرے پاس علم ہے، نالج ہے کہ میں کوئی نوکری کر سکوں، نہ میرے پاس کوئی پیسہ ہے کہ میں کاروبار کر سکوں، نہ میرے پاس ہمت ہے، نہ میرے جسم میں اتنی ہڈیوں میں اتنی طاقت ہے کہ میں کوئی مزدوری کر سکوں۔ اس کے پاس واحد آپشن بچتا ہے کرائم۔ وہ چوری کی طرف جائے گا، ڈاکے کی طرف جائے گا، ان چیزوں میں پڑ جائے گا۔ اور چوری کدھر کرے گا؟ جھونپڑی میں تو کبھی بھی نہیں کرے گا، اس امیر آدمی کے گھر میں ہی جا کے کرے گا، امیر آدمی کے گھر میں ہی جا کے کرے گا جناب۔ جب وہ امیر آدمی کے گھر میں جا کے چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، تو سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، بڑی غور کرنے والی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ زکوٰۃ ادا نہ کر کے اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ سمجھ نہیں آتی جناب کہ کیا مطلب ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کر کے اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وہ آدمی کیا کرے گا جناب؟ وہ اس گھر پر چوری ڈاکہ کرے گا۔ جب وہ چوری کرے گا، چوری کے لیے آئے گا، تو پہلے تو اس گھر کی سرحدوں کو پھیلانگے گا، پہلے تو عزت مجروح کرے گا، عزت مجروح کرنے کے بعد وہ مال سارا چوری کرے گا، پھر اس کے بعد بہت ممکن ہے کہ وہ قتل بھی کر دے، کیونکہ وہ اس وقت جب چوری کی نیت سے جائے گا تو وہ قتل بھی کر کے آئے گا، اور اکثر ایسا ہوتا ہے۔ یہ اب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ زکوٰۃ اس نے نہیں ادا کی، یہ سارا اس کی وجہ سے ہوا، جہالت میں اس کی وجہ سے گیا، وہ بدن میں طاقتور نہیں ہو سکا اس کی وجہ سے، وہ جناب اس نے کرائم کی طرف وہ بڑا صرف اس امیر کی وجہ سے جس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی۔ اب جب وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا، زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے وہ اس کا قتل بھی کر سکتا ہے، امیر آدمی کا قتل بھی ہو سکتا ہے۔ جب وہ امیر آدمی کا قتل کر دے گا تو جناب دیکھیں، آپ اندازہ کریں کہ اس نے ایک زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے اپنی جان بھی گنوائی، اپنا مال بھی گنوایا، اور اس مال کا اسے ثواب بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود تو نہیں دیا، وہ تو لے گیا نا۔ تو امیر آدمی یوں سمجھے کہ وہ جناب قتل ہو گیا، اس کی جان چلی گئی، ہلاکت میں چلا گیا۔ اب اگر آپ اسی سائیکل کو ریورس کر کے سوچیں، اگر اسی طرح ایک امیر آدمی جو ہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے، ادا کرتا ہے، اور زکوٰۃ تو خیر بہت بڑی بات ہے، اگر ایک غریب آدمی کے ساتھ وہ کوئی نیکی کر دیتا ہے، کسی دکان پر جاتا ہے، سبزی والی دکان پر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے جناب، سبزی والی دکان کے پاس جانے کے بعد وہ اس سے حال چال پوچھتا ہے، سنا بھائی کیا حال ہے، وہ اسی بات پر بڑا خوش ہو جاتا ہے غریب آدمی کہ بھائی اس گاڑی والے نے میرا حال پوچھ لیا ہے۔ اس کو پھر کہے گا، یار سنا آج کل کیا تیرا چل رہا ہے، گھر کا سسٹم ٹھیک ہے؟ پھر اس کو کوئی 500,000 روپے کی کوئی تقریباً سبزیاں ادھر لے دے گا، یار آلو کھاتا ہے تو، یار بھنڈی کھاتا ہے تو، یار آدھا کلو چکن بھی ساتھ اس کو لے دے یار۔ وہ ساری زندگی جی حضوری بھی کرے گا، آپ کی عزت بھی کرے گا، آپ کے گھر والوں کی عزت بھی کرے گا، اور آپ کو جھک جھک کر سلام بھی کرے گا، ہر جگہ جھک جھک کر سلام بھی کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سائیکل ہے، ایک نظام ہے کہ آپ نے 500 اور 1000 روپے کے عوض اپنی جان بھی بچا لی، اپنی عزت بھی بچا لی، اور ثواب۔ اور اللہ کے ہاں تو قانون بہت بہت زبردست ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب وہ قیامت والے دن اس مال کو دیکھے گا، وہ کئی گنا تک بڑھا دیا ہوگا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں آئے تو حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آج جو ہم نے جانور ذبح کیا تھا اس کا گوشت تقسیم کر دیا؟ تو حضرت عائشہ نے ایک حصے کے بارے میں کہا جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اے اللہ کے رسول، یہ جو حصہ ہے یہ بچ گیا ہے، باقی ہم نے تقسیم کر دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عائشہ یہی تو رہ گیا ہے، یہ بچا نہیں ہے، اصل میں جو دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے۔ یہ جناب اپنے پلے باندھ لیں، یہ بات جو دے دیا ہے، جو دے دیا وہ حقیقت میں بچ گیا، وہ حقیقت میں بچ گیا۔
یہ ہے اصل پوائنٹ۔ تو یہ سارا نظام ہے اسلام کا۔ اب خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے پاس اربوں خربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں، اگر وہ اپنے ٹھیک ٹھیک اپنا حساب کتاب کر کے مال زکوٰۃ لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیں تو غریب کہاں غریب رہے گا، یہ سارا نظام بدل جائے گا۔ اور یہ ہے اسلام کا زکوٰۃ کا نظام، ایک زبردست نظام جسے ہم اگر فالو کریں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری سوسائٹی میں غربت نہ ختم ہو، ہماری سوسائٹی میں کرائم نہ ختم ہو، ہماری سوسائٹی میں جہالت نہ ختم ہو، ہماری سوسائٹی میں سٹنٹڈ گروتھ نہ ختم ہو۔ یہ ساری چیزیں اس نظام کی وجہ سے بدل سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد دینا کس کو ہے؟ پہلے اپنے رشتہ داروں کو پریارٹی دینی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مصارف زکوٰۃ بیان کیے ہیں وہ آپ خود اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس کس کو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ دینے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔